يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو کہ 1 سے 8 جولائی کے درمیان میں ہے، تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 2 جولائی کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، اور یہ نظر تثلیث بہت اچھی ہے، اچھی علامت ہے۔ اس میں آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے ماضی میں جو آپ نے غلطی کی ہیں ان کا آپ ازالہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے مالی حالات بہتر رہیں گے، کیونکہ 6 جولائی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہفتے کا آخری ایام آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، چونکہ قمر کا مقابلہ سیارہ مریخ کے ساتھ ہے۔ اب مجموعی طور پر جب ہم پورے ہفتے کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، تو آپ شروع کے دنوں تو آپ کے لیے اچھے ہیں۔ شروع کے دن اس لیے اچھے ہیں کہ آپ کو اس ہفتے میں کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو عزت، دولت، شہرت یہ سب کچھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں آپ اپنے لیے کوئی اچھا لاہ عمل تیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ آئندہ کے لیے آپ کے لیے کیا بہتر ہے، مالی ترقی کے لیے، معاشی بہتری کے لیے، اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے، کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا بہتر لاہ عمل تیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی پلاننگ، کوئی اچھی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہفتے میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ آپ کو شروع کے ایام میں ہے، لیکن آخری جو اس کے دن ہوں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ سیارہ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ بنا رہا ہے، اور یہ نظر مقابلہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس کے اثرات 5، 6 اور 7 جولائی کو پڑ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی سے بلا وجہ بحث مباحثہ نہ کریں، بحث و تکرار نہ کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور خاص طور سے خواتین ان دنوں میں جو کہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو تیز دھار آلات یا چھری چاقو سے جیسے کہ ہیں، اور آگ سے، یا اگر سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کا ہاتھ کٹ سکتا ہے، آپ زخمی ہو سکتے ہیں، یا آگ لگنے کا خدا نخواستہ خطرہ ہے۔ تو اس ہفتے کے جو آخری ایام ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ محتاط طور پر، آپ احتیاط کے طور پر اس پورا ہفتہ میں اپنے کسی بھی ملازم پر کوئی بھروسہ نہ کریں۔ اس کو کوئی رقم دے کر کہیں پر کسی چیز کی خریداری کے لیے، یعنی کہ موٹی رقم دے کر نہ بھیجیں، بڑی رقم نہ دے کر بھیجیں، ورنہ آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ اس ہفتہ میں آپ سے ملنے آ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہے اس ہفتے کے شروع کے ایام میں۔ آپ کو مجموعی طور پر یہ ہفتہ ترقی والا ہے، بہتری والا ہے، خوشیوں والا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے آزاد محسوس کریں گے۔ اسی طریقے سے اس ہفتے میں آپ کو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو نیچے دکھانے کی فکر میں ہیں۔ ان کو ٹینشن ہے کہ آپ کو کہیں پر اپنے آفس میں، یا آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں، یا روزگار والی جگہ پر، یا خواتین گھر میں اگر فیملی کے ساتھ رہتی ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے کچھ ایسی پلاننگ بن سکتی ہے کہ جس میں ان کے معیار کو نیچے گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اس ہفتے میں اس بات سے فکر رہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جو کہ ہم نے بتایا کہ 6 جولائی کے بعد کچھ خدشات ہیں۔ یہ 2-3 روز آپ محتاط ہو کر گزار لیں کہ اپنی باتوں کا کسی سے ذکر نہ کریں، آپ اپنے راز کسی کو نہ دیں، کسی سے بلا وجہ طویل گفتگو نہ کریں، آپ اپنے موبائل کو کنٹرول میں رکھیں، اور آپ اس کو بہت کم ٹائم دیں، ورنہ اس کی وجہ سے بھی آپ کے گھر میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے آپ بڑا بردباری کا مظاہرہ کریں، بڑے صبر اور تحمل سے اگر آپ یہ دن گزار لیں گے تو پھر فتح اور جیت آپ کی ہے۔ اس زواجی معاملات آپ کے انشاءاللہ تعالی اس ہفتہ بہتری کی جانب آئیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ سے برج سے متعلق جو افراد ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آمدنی میں اضافے کے لیے آپ بہتر کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔
اگر کہیں پر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن 6 تاریخ سے پہلے یعنی کہ یکم سے لے کر 5 تاریخ تک اگر کہیں پر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، جیسے کہ مکان ہے، وراثتی جائیداد آپ خود خریدنا چاہتے ہیں اور اس کا حصہ اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہے۔ تحریری معاہدے کرتے وقت آپ ذرا سوچ وچار کریں اور ان کو بغیر دیکھیں ان پر آپ دستخط نہ کریں۔ آپ کوئی تحریری معاہدہ بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے آپ نہ کریں، ورنہ اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور ہم نے آپ سے جیسے بتایا کہ آپ کے برج کا جو صدقہ بنتا ہے، آپ کے برج کا صدقہ بنتا ہے منگل کے روز گوشت۔ آپ گوشت لے کر اور وہ آپ کہیں پر بھی ڈال سکتے ہیں اور گوشت کا آپ صدقہ دیں، یعنی کہ اس کا جو وقت ہے ہمیشہ کی طرح اسے گرمیوں میں آپ کا 9 سے لے کر اور 9:30 کے درمیان میں وقت ہے۔ آپ کلیجی لے سکتے ہیں، کلیجی کی بوٹیاں 9 عدد کریں اور آپ وہ کلیجی کہیں پر بھی آپ ڈال دیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ آنے والی پریشانی ہے یا مصیبتیں آپ کی وہ ٹل جائیں گی جن کے خدشات ہیں اور معاملات آپ کے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں اپنی جسمانی صحت کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کے معدے میں کوئی نہ کوئی مرض پیدا ہو سکتا ہے، نظام آپ کا خراب ہو سکتا ہے، آپ کو پیٹ کی یا آنتوں کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، تو آپ اس ہفتے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کم سے کم اپنی غذا استعمال کریں اور زیادہ تر فروٹ یا جوس کا استعمال کریں، تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ان ایام میں آپ مشروبات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ توانا محسوس کریں گے۔ اور آپ کے برج سے متعلق حضرات کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ سرخ رنگ کا شربت وہ آپ کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے، جو کہ آپ کے برج کے مطابق کلر ہے، آپ کا سرخ رنگ ہے، مبارک رنگ ہے۔ آپ اس کا رنگ کا شربت استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے، آپ تقویت محسوس کریں گے، طاقت محسوس کریں گے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور اب ہم نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ اگر آپ گوشت کا صدقہ دیں اور منگل کے دن دیں، رات 9 بجے دیں، اس کی 9 عدد بوٹیاں دیں تو سب سے اچھا ہے۔ اب کچھ ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ گوشت ہم نہیں دے سکتے، تو وہ یہ کہ 9 عدد سرخ مرچ جو کہ ڈنڈی سمیت ہوں، گول والی ہوتی ہیں، چھوٹی والی ہوتی ہیں، تو وہ سرخ مرچ اپنے اوپر سے اتاریں اور آگ میں ڈال دیں۔ یہ آپ کے برج کا دوسرا صدقہ بنتا ہے۔ اب اس صدقے کی برکت سے کیا ہوگا کہ آنے والی کسی بھی نحوست سے، کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور کوئی بھی آپ کو جادو کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی یا نظر بد سے بچنے کے لیے بھی یہ صدقہ آپ کا ضروری ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اسم اعظم آپ کا، اسم اعظم یا حی یا قیوم آپ کا اس ہفتے کا اسم اعظم بنتا ہے۔ اس اسم اعظم کو آپ نے 1100 بار ورد کرنا ہے، اور اگر 1100 بار ورد نہیں کر سکتے تو 500 بار کر لیں، 500 بار بھی نہیں کر سکتے تو 108 بار پڑھ لیں۔ یہ بڑا مخصوص اور بہت کم تعداد ہے 108 بار کی۔ تو جب آپ یہ اسم اعظم پڑھیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد میں کامیابی کی دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔